السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، حرما نسی کہوں تجھے، امید گاہ کہوں تجھے، حرما نسی کہوں تجھے، امید گاہ کہوں تجھے، پیارے آقا تو ہی بتا کیا کیا کہوں تجھے۔ آئیے درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، آج میرا موضوع سخن توبہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا، اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے۔ رب قدیر قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اگر سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے تو خدا کے ذکر سے ملتا ہے، دلوں کو راحت ملتا تو خدا کے ذکر سے ملتا ہے۔ راحت قلب اگر ہے تو دلوں کو راحت قلب اگر ہے، چین ہے تو اللہ کے ذکر سے ہے۔ جب تک اللہ اس کے رسول کا ذکر و اذکار نہ کیا جائے، صحابہ کرام کا ذکر نہ کیا جائے، دل کو چین نہیں ملتا ہے، راحت قلب نہیں ملتا، سکون حاصل نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کے ہزار ہا چیزوں آپ کے سامنے موجود ہو مگر سکون نہیں ملتا۔ سکون ملتا ہے کب؟ جب آپ اپنے زبان سے نبی کا ذکر کرتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں، تب جا کے ماشاءاللہ آپ کو چین و سکون ملتا ہے۔ چین و سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں، احادیث کریمہ کو پڑھیں، دین کی طرف راغب ہونا پڑے گا، تب جا کے آپ کو سکون مل سکتا ہے۔ محترم حضرات، حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، مگر اس سے پہلے آپ بہت بڑے سود خور بھی ہیں، بہت بڑے سود خور تھے آپ۔ سودی کے مال میں ایک پیسہ کمی بیشی نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ ایک بارگاہیں پہنچے اور وہاں پہ جا کے توبہ کیے، پھر اللہ کے مقبول بندوں میں آپ شمار کیے گئے۔ حضرت حبیب اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سودی کی مال لینے کے لیے ایک آدمی کے گھر جاتا ہے اور اسے جا کر کہا کہ ہمارے سودی کا مال دو۔ تو صاحب خانہ گھر موجود نہ تھا، اس کی بیوی تھی۔ بیوی نے کہا کہ میرا شوہر آج گھر میں نہیں ہے تو کل آپ آ جانا۔ حبیب اعظمی نے کہا کہ اگر ایسا ہے آپ کے شوہر گھر میں نہیں ہے تو مجھے میرے آنے کا معاوضہ ہی دے دو، جو میں اپنے گھر سے یہاں تک چل کر آیا اس کا بدلہ ہی مجھے دے دو۔ اس کی بیوی نے کہا گھر میں تو ابھی کوئی ایسا سامان نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو دیا جائے۔ حبیب اعظمی نے کہا کہ نہیں، میں بغیر لیے تو جا نہیں سکتا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی تھی، اس کی سیری، اس کا جو سر ہے ابھی ہمارے گھر موجود ہے۔ حبیب اعظمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے وہ سر دے دو۔ وہ سر لے کر حبیب اعظمی اس سودی کے مال کے بدلے میں گھر لے کر آیا۔ بیوی سے کہا کہ بیگم اس کو اچھی طرح سے پاک صاف کر کے اس کو پکاؤ۔ بیگم نے کہا کہ سودی کے مال میں تو سیری لے کر آ گئے، گوشت لے کر آ گئے، لیکن لکڑی اور روٹیاں کہاں سے آئیں؟ وہ گھر میں موجود نہیں ہے، لکڑیاں اور روٹی گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو حبیب اعظمی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں ابھی جاتا ہوں اور سودی کے مال میں وہ بھی لے کر آتا ہوں۔ حبیب اعظمی جاتا ہے، روٹی اور لکڑیاں جو ہے سودی کے مال میں حاصل کر کے لے آتا ہے۔
جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو بیوی جو ہے کھانا لے کر بیٹھی، حبیب اعظمی بھی بیٹھے۔ جب کھانا لے کر وہاں پر بیٹھ گئے، دروازے پہ ایک فقیر آتا ہے۔ وہ فقیر آ کر کہا اللہ کے نام پر کچھ عنایت کر دو، کئی دن سے بھوکے ہیں، اللہ کے نام پر کچھ دے دیا جائے۔ تو حبیب اعظمی نے کہا کہ ہمارے گھر میں جو بنا ہے اگر ہم آپ کو دے دیں تو آپ اس سے مالدار تو نہیں ہو جاؤ گے، لیکن ہم فقیر ہو جائیں گے، اور اگر ہم تمہیں نہ دیں تو تم فقیر نہیں ہو جاؤ گے۔ تو وہ فقیر وہاں سے آگے نکل جاتا ہے، آگے چلے جاتے ہیں، اور حبیب اعظمی نے کہا بیگم سے کہ کھانا نکالو۔ جب کھانا نکالا گیا، جب ہانڈی سے گوشت نکالتے ہیں تو گوشت کے بدلے صرف خون ہی خون نکلتا ہے، ہر چمچ میں خون نکلتا ہے۔ بیوی حیران ہو گئی، شوہر سے کہا کہ دیکھو جی یہ کیا ہو گیا، ہم نے پکایا ہے، سری پکایا، لیکن اس میں خون ہی خون نظر آتا ہے، ہر طرف سے خون ہے۔ بیوی نے کہا کہ یہ تمہاری ظلم و ستم کا بدلہ ہے، تم جو لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہو، لوگوں کا مال جبراً لیتے ہو، سودی کا کام کرتے ہو، اس کی وجہ سے یہ تمام جو گوشت ہے یہ خون میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بہت بڑا ایک ٹھیس پہنچا، آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے ایک سرد آہ لی، ٹھنڈی بھری آہ لیتے ہیں اور خدا کے بارگاہ میں فریاد کی مولا، اے مولا کائنات یہ کیا ہو گیا۔ حبیب اعظمی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میری بیگم تم گواہ ہو جاؤ، میں خدا کے بارگاہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر کبھی میں سودی کا کاروبار نہیں کروں گا اور سودی کے مال کبھی نہ چلاؤں گا، اور جن جن لوگوں میں نے سودی کے مال پر پیسہ دیا ہے میں اسے واپس لے لوں گا۔ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ کر گھر سے باہر نکلتے ہیں توبہ کے ارادے سے، توبہ کی نیت سے۔ دیکھیے توبہ بہت بڑی چیز ہے، جب انسان توبہ کرنے کے لیے عزم مصمم کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے کے لیے حبیب اعظمی اپنے گھر سے باہر نکلے، جب جانے لگے راستے میں تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے تو بچوں نے کہا بچوں دور ہو جاؤ، یہ دیکھو حبیب اعظمی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ظالم و خائن کی پیر کا دھول ہمارے اوپر آ کر گر جائے اور ہم بھی خائن ہو جائیں، ہم بھی گنہگار ہو جائیں۔ حبیب اعظمی یہ بات سن کر آگے چلے جاتے ہیں اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پہنچتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرماتے بیٹھو۔ حبیب اعظمی فرماتے ہیں حضور میں آپ کی بارگاہ میں بغرض توبہ حاضر ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں توبہ کر کے اللہ کے راہ میں پڑے رہوں، جو میری گناہ خطائیں اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دے۔ حبیب اعظمی آپ کی بارگاہ بیٹھے ہیں، اللہ کے مقبول بندے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو توبہ کرا دیا جائے گا۔ چند لمحوں میں حضرت حسن بصری کی بارگاہ سے حبیب اعظمی توبہ کر کے باہر نکلتے ہیں۔ جو ہی توبہ کر کے باہر نکلے اسی راستے سے آ رہے تھے جہاں پر وہ بچے کھیل رہے تھے۔ جب وہ بچوں نے حضرت حبیب اعظمی کو دیکھا تو بچوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بچوں دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیر کا دھول حبیب اعظمی کے اوپر گر جائے اور ہم جو ہے گنہگار خطا کار ہو جائے۔ حبیب اعظمی کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے۔ حبیب اعظمی خدا کے بارگاہ فریاد کرتے مولا تو بڑا کتنا بے نیاز ہے، مولا تو بھی کتنا بڑا بے نیاز ہے، ابھی توبہ کر کے نکلا ہی تھا، ابھی چند ہی لمحہ ہوگا توبہ کر کے تیرے محبوب کے بارگاہ سے نکلا ہی تھا کہ تو نے میرا پرچار اتنا کر دیا، اتنا چرچا کر دیا، میری محبت لوگوں کے دل میں اتنی ڈال دی کہ بچے کے زبان سے کہنے لگا کہ بچوں دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گرد و غبار جو ہے حبیب اعظمی کے اوپر گر جائے اور حبیب اعظمی کے اوپر گرنے کی وجہ سے ہم گنہگار ہو جائے، خطا کار ہو جائے، سیاہ کار ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھا دوستو
توبہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم سبھی کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جو بھی گناہ ہو ان گناہوں سے توبہ کر لو۔ اگر رب قدیر کی بارگاہ میں آپ توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا۔ رب قدیر آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا، کیونکہ توبہ بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے پھر ہم توبہ کرنے کی سوچیں، پھر ہماری دیر ہو جائے، جب ہم توبہ کرنے کے لیے سوچیں ہمارے توبہ قبول نہ ہو، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو میرے دوستو توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ توبہ کر لیجئے تاکہ آپ کی گناہ جو ہے معاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ میں نے بیان کی ہے اس میں کچھ غلطیاں خطائیں ہو تو معاف عطا فرما، اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم دوستو، دین کی باتیں ہیں، بزرگان دین کی باتیں ہیں، انہیں دوستوں تک پہنچانا اچھی بات ہے، ثواب ہے، کار ثواب ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور ہو سکے تو اس میں ایک بار دل سے جو ہے اس کو جو آپ سبسکرائب کر دیجیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔